ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ریئل کیرلا اسٹوری، اس سے پہلے ایک فلم آئی تھی کیرلا اسٹوری، جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور لب جہاد، اسلام جہاد، مذہب جہاد، لینڈ جہاد اور اس طریقے کے مختلف جہاد کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس فلم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی ایک ایسی فلم جس فلم میں مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن کو، اسلامک تعلیمات کو ڈیفیم کرنے کے پرپس سے جس اسٹوری کو بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں انڈیا میں بہت ساری کنٹروورسی ہوئی کہ آیا یہ فلم ہندوستانی سماج اور مسلم سماج کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں۔ یہ فلم ٹوٹلی بیسڈ آن ریئلٹی تھی یا فکشنل تھی۔ اس فلم میں جو بتایا گیا تھا کیرلا فائل میں، کیا یہ بات سچ تھی جو حقیقت میں تھی، یا یہ ایک امیجنری فکشن بیسڈ تھی؟ جس فلم میں کئی ہزار مہیلاؤں کے، کئی ہزار خواتین کے اسلام میں کنورژن کی بات کی گئی تھی۔ جس کیرلا اسٹوری کو بنایا گیا تھا وہاں کے مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے، جس کیرلا اسٹوری نامی مووی کو کریٹ کیا گیا تھا، جس کی بنایا گیا تھا وہاں کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اگر اس کے مقابلے میں آج کے زمانے کی ہم بات کریں تو ریئل کیرلا اسٹوری ہے دا اسٹوری آف گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر، یعنی مفتی اعظم شیخ ابو بکر کا کردار ان دا لائف اینڈ ڈیتھ آف نمیشا پریا، یمن نرس، انڈین اوریجن نرس لوکیٹڈ ان دا یمن۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دا ریئل کیرلا اسٹوری۔ اس سے پہلے جو تھی وہ کیرلا اسٹوری تھی جو ٹوٹلی بیسڈ تھی اسلامک ریلیجین کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسی مفتی اعظم کو اور اسی گرینڈ مفتی کو بدنام کرنے کے لیے، جس مووی کو انڈیا میں بہت سراہا گیا تھا دشمنان اسلام کی طرف سے، جس مووی کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا اس لیے کہ وہ اسلامک ٹیچنگ کے اگینسٹ تھا۔ اس مووی کو اس لیے اپریشیٹ کیا گیا، اس کی پرشنسا کی گئی کیونکہ وہ مووی کو بنایا گیا تھا اس لیے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ کیرلا میں ہندو نان اسلامک عورتوں کے ساتھ کون سے ظلم، کس طریقے کے ظلم کیے گئے، اور نان اسلامک لڑکیوں کو کنورٹ کر کے کس طریقے سے اسلام میں لایا گیا تھا۔ جس مووی کو بنایا گیا تھا گرینڈ مفتی، علماء اسلام اور اسلامک ریلیجیس کلرک پیپل اور اسلامک امام علماء کو ڈیفیم کرنے کے لیے، آج اسی ریئل کیرلا اسٹوری کے بارے میں بات کروں گا۔ جو ریئل کیرلا اسٹوری ریئیکشن ہے اس کیرلا اسٹوری فائل کا جو اسلام اور مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ریئل کیرلا اسٹوری جو ٹوٹلی بیسڈ ہے مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر کے کردار کے اوپر، ان کے رول کے اوپر اور ان کے اس کارنامے کے اوپر جس کو انڈین گورنمنٹ نہیں کر پائی، جس کو انڈین ایمبیسی نہیں کر پائی، جس کو انڈیا کی سرکار سینٹرل اور اسٹیٹ لیول کی گورنمنٹ نہیں کر پائی، اس کام کو کس طریقے سے مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر نے کر دکھایا کہ جس نرس کی موت، جس کی پھانسی وقت متعینہ سے طے تھی کہ 16 جولائی کو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، جس کی موت کا تاریخ، موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا یمن گورنمنٹ کی طرف سے، جس چیز کو، جس ڈیتھ سنٹینس، کیپٹل پنشمنٹ کو پوسٹ پون کرانے میں، جس کو منسوخ کرانے میں گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ فیل ہو چکی تھی اور انڈین ایڈمنسٹریشن، انڈین ایمبیسی ٹوٹلی فیل ہو چکی تھی۔ دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری نگاہیں جس نرس کی لائف اینڈ ڈیتھ کے اوپر تھی، جس نرس کو بچانے کے لیے پوری دنیا
کی جدوجہد اور کاوشیں لگ چکی تھی، کس طریقے سے اس مفتی اعظم نے، گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر نے اس کردار کو ادا کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے نمشا پریا کی ڈیتھ، اس کے پھانسی اور اس کے کیپٹل پنشمنٹ کو کچھ دیر کے لیے کس طریقے سے انہوں نے ملتوی کرا دیا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے مفتی اعظم شیخ ابو بکر نے نمشا پریا کے فکس ڈٹرمائنڈ ڈیتھ سنٹینس کو کس طور پر منسوخ کرانے کے لیے ملتوی کرا دیے کچھ لمحات کے لیے۔ سب سے پہلے ہم کو جاننا چاہیے کہ نمشا پریا کون ہے اور ان کی اسٹوری کیا ہے، اور وہ کون سے مقدمات، وہ کون سے جرائم، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نمشا پریا کو یمنی عدالت نے ان کو ڈیتھ سنٹینس سنایا ہے، پھانسی کی سزا قتل عام کیوں سنایا ہے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یمن میں ایک اسلامی شریعہ، اسلامک کنٹری ہے جہاں پہ اسلامک شریعت، اسلامک لاز چلتے ہیں جس کو شریعہ کہتے ہیں۔ شریعہ میں قتل، قصاص، مرڈر کیا پنشمنٹ ہے، مرڈر کیا اسلام کے بارے میں کیا رول بتاتا ہے اسلام، اس کے بارے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے قصاص، دوسرا ہے دیت اور تیسرا ہے معاف۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو مرڈر کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس انسان کو بھی اسی طریقے سے مرڈر کر دیا جائے۔ جس طریقے سے قاتل نے مقتول کو ذبح کیا ہے، مقتول کا مرڈر کیا ہے، مقتول کو قتل کیا ہے، اسی طریقے سے مقتول کے وارثین اس کے ہیر کو یہ حق حاصل ہے کہ قاتل کو بھی اسی طریقے سے ڈیتھ پنشمنٹ دیا جائے، اسی طریقے سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، سب سے سخت، سب سے ہائیسٹ پنشمنٹ ہے مرڈر کا ان لائٹ آف شریعہ۔ شریعت یعنی قرآنک ورسز اور اسلام یہ مانتا ہے، اسلامک شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا جان بوجھ کر مرڈر کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہائیسٹ پنشمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مقتول یعنی جس انسان کا قتل ہوا ہے اس کے ریلیٹو، اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، اس کی خاندان، اس کی فیملی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کا سہارا لے کر حکومت کے پاس اپنے مقدمات کو پیش کر کے قاتل کو بھی اسی طریقے سے پنش کیا جائے جس طریقے سے اس قاتل نے اس مقتول کو مرڈر کیا ہے۔ دوسرا ہے جو سیکنڈ لیول کا آتا ہے وہ دیت، جس کو بلڈ منی بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اسلام کا یہ سیکنڈ پنشمنٹ ہے، سیکنڈ لیول کا پنشمنٹ ہے کہ اگر قاتل کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، مقتول کو مار دیا ہے، تو اب مقتول کے وارثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک فکس اماؤنٹ، اس بلڈ، اس کے قتل کا ایک منی، ایک اماؤنٹ فکس کر دیا جائے، اس اماؤنٹ کے مطابق اس قاتل سے اس روپی کو، اس دیت کو، اس پراپرٹی کو لے کر اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ اس کے بارے میں اب یہ بات آتی ہے کہ دیت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں اسلامک فقہ میں لکھا ہے کہ 100 اونٹ کی مقدار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 150 اونٹ ہے، اس میں گھوڑے کی مقدار بیان کی جاتی ہے۔ لے دے کر ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک بہت ہی بڑی رقم ہوتی ہے، جس رقم کو لے کر مقتول کی فیملی قاتل کو چھوڑ سکتی ہے۔ نمشا پریا کی کیس میں بھی مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر نے دیت کا حوالہ دیا ہے کہ اس نمشا پریا کو دیت یعنی ایک بلڈ منی دے کر اس کی جان کو چھوڑا دیا جائے، اس کی جان کو چھوڑ دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ بلڈ منی کی مقدار جو ہے $1 ملین کی اماؤنٹ فکس کی گئی تھی۔ شیخ ابو بکر یعنی گرینڈ مفتی اعظم شیخ ابو بکر نے مقتول کے وارثین کو یہ حق دیا تھا کہ آپ ان سے $1 ملین آپ اس سے لے لیجئے اور اس کی جان کو معاف کر دیا جائے۔ سیو نمشا انٹرنیشنل ایکشن
ایک سوسائٹی بھی ہے جو بلڈ منی اس کے لیے کلیکٹ کر رہی ہے. لہٰذا جو لوگ اس میں وہ لینا چاہتے ہیں اس میں حصہ داری اس نمیشا پریا انڈین نیشنل کو انڈین اوریجن نرس کے اگر لائف کو بچانے میں اس کو سیو کرنے میں تو آپ سیو نمیشا انٹرنیشنل ایکشن سوسائٹی کو آپ فنڈ دے سکتے ہیں. آپ گوگل کے اوپر سرچ کر کے آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بارگاہ نمیشا پریا کی معافی کے لیے مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر نے سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل رسپانسبلٹی ہے, ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے نیشن کی ہے, ہماری دیش کی ہے, ہمارے وطن کی ہے, ہمارے انڈیا کی ہے, ہمارے دیش کی ہے, ہمارے وطن کی ہے, ہمارے خاک کی ہے, اس کی جان کو بچایا جائے. تو مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر نے جو سب سے پہلا پوائنٹ اپنے مائنڈ میں رکھا وہ نیشنل رسپانسبلٹی کا رکھا کہ وہ ہمارے ایریا کی ہے, وہ ہمارے کنٹری کی ہے, اس کی لائف کو سیو کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور جتنے بھی انڈین ہیں اس سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بلڈ منی کسی طریقے سے دے کر اس کی جان کو بچایا جائے, نمیشا پریا کی جان کو بچایا جائے, اس کو پھانسی کی سزا سے بچا لیا جائے. یہ کہنا ہے مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر کا. شیخ اب اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ریئل کیرلا اسٹوری یہ ہے نہ کہ وہ ہے جس کو فلم میں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے دھرمانترن, کس طریقے سے ریلیجیس کنورژن کیا گیا کیرلا میں. لیکن ریئل کیرلا اسٹوری کی ہم بات کریں تو اس سب کا کریڈٹ اسے گرینڈ مفتی کو جاتا ہے جس مفتی اعظم نے نمیشا پریا کی ڈٹرمائنڈ ڈیٹ ایک فکس ڈیٹ کو میں پوسٹ پون کرا دیا. 16 جولائی یعنی 16 جولائی کو ان کو پھانسی ہو جانا چاہیے تھا, جیسا کہ یمن کے ایڈمنسٹریشن, یمن کی گورنمنٹ نے, یمن کی جوڈیشری سوسائٹی نے, جوڈیشری ڈپارٹمنٹ نے ان کے ڈیتھ کے ٹائم فکس کر دیا تھا. لیکن مفتی اعظم گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر نے ان سے بات کی جس کے نتیجے میں ان کو پھانسی کی سزا سے بچایا گیا. تو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ نمیشا پریا کون ہے, کہاں سے آتی ہے, اور اس کا پورا ہسٹری کیا ہے, اس کی ڈیتھ کیا ہے, اس کو ہم بریف میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو نمیشا پریا جو کیرلا کے ضلع فلگاٹ کے گاؤں کولگون سے تعلق رکھتی ہے, ایک انڈین خاتون تھی جنہوں نے اپنے خاندان کی مالی مدد کے لیے 2008 میں یمن کا رخ کیا. وہ ایک تربیت یافتہ, ویل ایجوکیٹڈ, ویل ایکسپیرینسڈ نرس تھی, لیکن کیرلا میں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے یمن میں کام کرنے کا فیصلہ کیا. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں انہوں نے ایک سرکاری اسپتال میں نرس کے طور پر کام شروع کیا. 2011 میں نمیشا کی شادی ایک ہم وطن سے ہوئی, ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی. تاہم 2014 میں یمن میں بڑھتی ہوئی سیاسی بدامنی اور مالی مشکلات کی وجہ سے ان کے شوہر اور بیٹی واپس بھارت آ گئے, جبکہ نمیشا نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے یمن میں رہنے کا فیصلہ کیا. نمیشا نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے 2014 میں صنعاء میں اپنا کلینک کھولنے کا منصوبہ بنایا. یمنی قانون کے مطابق غیر ملکی شہری کو کاروبار کے لیے ایک مقامی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی ضرورت کے تحت انہوں نے طلال عبدو مہدی نامی ایک یمنی شہر کو اپنا کاروباری شراکت دار پارٹنر بنایا. نمیشا اور طلال عبدو مہدی کے درمیان کاروباری تعلق اختلافات پیدا ہوئے. نمیشا کے مطابق طلال نے ان کے پاسپورٹ پر قبضہ کر لیا اور انہیں مالی اور جسمانی طور پر ہراساں کیا. وہ ان کے کلینک سے پیسے بھی چوری کرتے تھے اور انہیں دھمکیاں بھی دیتے تھے. نمیشا نے مقامی پولیس سے مدد مانگی لیکن انہیں کوئی تحفظ نہ مل سکا. 2017 میں نمیشا نے اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھایا. انہوں نے طلال کو پرسکون کرنے کے لیے ایک نشہ آور دوا دی, لیکن بدقسمتی سے اس کی زیادہ مقدار طلال کی موت کا باعث بن گئی. خوف زدہ ہو کر نمیشا نے طلال کی لاش کو ٹکڑے میں کاٹا اور ایک واٹر ٹینک میں پھینک دیا. اگست 2017 میں نمیشا کو سعودی عرب کی سرحد کے قریب گرفتار کر لیا گیا جب وہ یمن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی. 2018 میں ان پر قتل کا مقدمہ چلا اور 2020 میں یمنی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنا دی. 2023 میں یمن کی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی اپیل مسترد کر دی اور جولائی 2025 کے لیے ان کی سزا پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا.
اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کیس کے اہم کردار کی، جس کو گرینڈ مفتی اعظم شیخ ابوبکر احمد کا کردار ہے۔ شیخ ابوبکر احمد، جنہیں کنتاپورم اے پی ابوبکر مسلیار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بھارت کے ایک ممتاز سنی عالم دین ہے۔ وہ کیرلا کے شہر کوزیکوڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور 94 ایئر کی عمر میں بھی دینی اور سماجی خدمات میں سرگرم ہے۔ 2019 میں آل انڈیا تنظیم علماء اسلام نے انہیں گرینڈ مفتی آف انڈیا یعنی مفتی اعظم کے عہدے پر منتخب کیا۔ اگرچہ یہ عہدہ سرکاری طور پر حکومتی منظور یافتہ نہیں ہے، یعنی انڈین گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی ہے، لیکن یہ عزت افزا دینی مقام ہے جو بھارت کی سنی مسلم کمیونٹیز میں ان کی بلند حیثیت کی عکاسی کرتا ہے۔ شیخ ابوبکر احمد آل انڈیا سنی جماعت العلماء اور سماست کیرلا جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ انہوں نے 1978 میں کیرلا میں مراکز الثقافتی سنیہ جمعیت مرکز کی بنیاد رکھی، جو ایک بڑا تعلیمی اور ثقافتی ادارہ ہے۔ وہ عالمی سطح پر بین المذاہب کانفرنسز اور اقوام متحدہ کے فورمز میں بھی بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ گرینڈ مفتی کا کردار نہ صرف دینی رہنمائی تک محدود ہے، بلکہ سماجی مسائل، خاص طور پر انسانی حقوق اور انصاف کے معاملات میں بھی فعال ہے۔ نمیشا کے کیس میں ان کا کردار اسی انسانی ہمدردی اور دینی اصولوں پر مبنی ہے۔ نمیشا پریا کی سزا پر عمل درآمد کی تاریخ 16 جولائی 2025 تھی اور قریب آتے ہی ان کے خاندان اور حامیوں نے ممکن کوشش شروع کر دی۔ بھارت کی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ اس کیس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ بھارت کے یمن کے حوثی انتظامیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ایسے میں کیرلا کے کانگریس رکن اسمبلی چنڈی اومن نے گرینڈ مفتی شیخ ابوبکر احمد سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ نمیشا کی جان بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کرے۔ گرینڈ مفتی نے اس درخواست کو قبول کیا اور یمن کے ایک ممتاز صوفی عالم شیخ حبیب عمر بن حافظ سے رابطہ کیا۔ شیخ ابوبکر نے اسلامی قانون کے تحت دیت یعنی بلڈ منی کے اصول کو استعمال کرنے کی درخواست کی، جو یمن کے شرعی نظام میں ایک جائز متبادل اور الٹرنیٹو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیت کیا ہے، بلڈ منی کیا ہے۔ یہ ایک اسلامی قانونی تصور ہے جس کے تحت مقتول کے خاندان کو مالی معاوضہ ادا کر کے قصاص سزائے موت سے یعنی ڈیتھ سنٹینس سے بچایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مقتول کا خاندان معافی قبول کر لے۔ گرینڈ مفتی نے یمنی علماء سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ طلال عبد المہدی کے خاندان سے بات کرے تاکہ وہ نمیشا کو معاف کر دے۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں 15 جولائی 2025 کو یمن کی انتظامیہ نے نمیشا کی سزا پر عمل درآمد کو مؤخر کر دیا۔ ایک عارضی ریلیف تھا، لیکن اس نے نمیشا کے خاندان اور حامیوں کو امید کی ایک نئی کرن دی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیت یا خون بہا کے تصور کی، جو اس کیس میں ایک اہم پرنسپل کے طور پر کام کرتا ہے۔ دوستو، اسلامی شرعی قانون میں قتل کے معاملے میں 3 ممکنہ نتائج ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قصاص یعنی جان کے بدلے جان، جہاں قاتل کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ دیت یعنی مالی معاوضہ کہ مقتول کے خاندان کو ادا کیا جاتا ہے اگر وہ معافی دینے پر راضی ہو جائے۔ تیسرا ہے معافی، اگر مقتول کا خاندان بغیر کسی معاوضے کے معاف کر دے تو اس سے بھی قاتل کی جان بچ سکتی ہے۔ نمیشا کے کیس میں مفتی اعظم نے دیت کے اصول پر زور دیا۔ نمیشا کے حامیوں نے طلال کے خاندان کو تقریباً 8.6 کروڑ روپے یعنی $1 ملین کی پیشکش کی، لیکن طلال کے بھائی عبدالفتاح مہدی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف قصاص چاہتے ہیں۔ مفتی اعظم نے اپنی درخواست میں کہا کہ اسلام انسانیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور انہوں نے یمنی علماء سے کہا کہ وہ طلال کے خاندان کو معافی کے لیے قائل کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کو اپنی قومی ذمہ داری نیشنل رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک بھارتی انڈین سٹیزن کی جان خطرے میں ہے۔ مفتی اعظم کی مداخلت سے نہ صرف نمیشا کی سزا کو مؤخر کیا گیا، بلکہ پہلی بار طلال کے خاندان سے بات چیت کرنے کا راستہ کھلا۔ ایک رپورٹ کے مطابق طلال کے بھائی نے مذاکرات کی میز پر آنے پر اتفاق کیا، جو اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ مفتی اعظم نے یمن کے صوفی عالم شیخ حبیب عمر بن حافظ کے ذریعے مذاکرات شروع کرائے۔ شیخ حبیب نے اپنے شاگردوں کو طلال کے خاندان سے ملنے کے لیے بھیجا اور یمنی عدالت حکام سے بھی بات کی۔ یہ ایک منفرد مثال ہے کہ کس طرح دینی رہنما اور بین الاقوامی نیٹ ورکس وہ کام کر سکتے ہیں جہاں سرکاری سفارتی چینلز
ناکام ہو جاتے ہیں۔ بھارتی اور یمن کے اسی انتظامیہ کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے مفتی اعظم کی مداخلت نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ یہ صرف ایک عارضی کامیابی ہے، ٹیمپرری سکسیز ہے۔ طلال کے خاندان نے ابھی تک معافی یا دیت قبول نہیں کی ہے اور نمیشا کی زندگی اب بھی خطرے میں ہے۔ نمیشا کے کیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یمن کے سیاسی اور قانونی آلات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یمن 2011 سے خانہ جنگی کا شکار ہے، صنعا حوثی باغیوں کے کنٹرول میں ہے۔ بھارت کا حوثی انتظامیہ کے ساتھ کوئی سفارتی رابطہ نہیں ہے، جو اس کیس کو اور پیچیدہ بناتا ہے۔ کہ مفتی اعظم کی کوششوں نے ایک نئی امید ضرور دی، لیکن طلال کے خاندان کا رویہ اب بھی سخت ہے۔ ان کے بھائی عبدالفتاح نے کہا کہ وہ صرف خدا کے قانون قصاص پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ نمیشا کے خاندان اور حامیوں نے سیو نمیشا پریا انٹرنیشنل ایکشن کونسل بنائی، جو دیت کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہی ہے۔ ان کی ماں پریما کماری اپریل 2024 سے یمن میں ہے اور اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ مفتی اعظم نے اس کیس کو ایک قومی ذمہ داری، نیشنل رسپانسبلٹی قرار دیا اور ان کی کوششوں نے کیرلا کے سیاسی رہنماؤں جیسے وزیر اعلیٰ کانگریس لیڈر ششی تھرور کی بھی توجہ طلب کی ہے۔ دوستو، نمیشا پریا کی یہ کیس اور مفتی اعظم کا یہ کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک ریلیجیس لیڈر مفتی اعظم نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جو چیز ہونے والی تھی، جس کو 16 جولائی کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا، نمیشا پریا کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا، کس طریقے سے ان کی جان صرف مفتی اعظم شیخ ابو بکر کے مداخلت اور ان کے مذاکرات کے انیشیٹو کے ساتھ وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ اور ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مقتول کے جو وارث ہیں شیخ طلال عبدالفتاح مہدی ہیں، طلال کی جو فیملی، جس مقتول جو ہے طلال جس کا نام ہے، اس کے بھائی کا نام عبدالفتاح مہدی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں رحم کا ڈال دے اور اس کے مائنڈ کو، اس کے دل و دماغ کو اس کے اوپر فوکس کر دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے مغفرت کے اوپر آمادہ کر دے، اس طریقے سے اس کی جان بچ جائے۔ جو انڈین نرس ہے اور وہ ہمارے دیش میں آئے اور ہم اس سے ملاقات کرے اور اس طریقے سے ان کی جان کو بچایا جا سکے۔ بہرکیف یہ تھی ریئل کیرلا اسٹوری کہ کس طریقے سے ایک گرینڈ مفتی اعظم نے ایک انڈین اوریجن، انڈین نیشنل نرس کے لائف کو بچا دیا ہے، اور اس میں وہ کس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور انڈین نیشنل رسپانسبلٹی اور انسانیت کی ہیومینٹی کے حوالہ دیتے ہوئے وہ یمنی ریلیجیس لیڈر اور یمنی ایڈمنسٹریشن سے وہ بات کر رہے ہیں۔ ہم سبھی کو درخواست دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی اعظم شیخ ابو بکر کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مقتول کے وارثین، مقتول کے رشتہ دار کے دل میں رحم کرم کا مادہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وارثین کو، ان کے اولاد کو، ان کے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔